اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء یہ مکی صورت ہے۔ میں پتہ ہے میں نے ریویژن بھی شعراء کی ہوئی ہے، نہیں طٰہٰ کی ہوئی تھی، لیکن میں نے ریویژن اس کی ہے تو میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں اپنی طرف سے۔ اچھا جی سوری، نہیں یہ اس کے بعد ہے، سورہ مریم کے بعد طٰہٰ ہے، ہاں سورہ طٰہٰ۔ اچھا جی سوری، اچھا جی سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، اور یہ جی آپ کی ہے 16 سورہ مریم کے بعد ہے، ہاں الکہف ہے، پھر مریم ہے، پھر سورہ طٰہٰ، اور اس کی 135 آیات ہیں، لمبی صورت ہے یہ۔ اور اس کا جو سبجیکٹ ہے، کیونکہ نام اس کا حروف مقطعات میں سے ہے، بعض ایسے نام ہوتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید صورت میں اس چیز کا ذکر ہو۔ سورہ طٰہٰ اس میں بہت زیادہ ذکر جو ہے حضرت موسیٰ کا ہے۔ حضرت موسیٰ یعنی سورہ بنی اسرائیل میں بھی اتنا ذکر نہیں ہے، سورہ بقرہ میں ان کا آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، ہر صورت میں حضرت موسیٰ کا بہت ذکر ہے۔ تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے حالات کے ذریعے تسلی دی گئی ہے، کیونکہ مکی زندگی کی صورت ہے اور کافی سختی کے دن تھے، وہ ہم بار بار ریوائز کرتے ہیں۔ اس کے جتنے بھی حصے تھے، آخری حصے میں ہجرت ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ڈر تھا، بیچ والے حصے میں عام الحزن آیا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہیں حضرت خدیجہ وہ فوت ہوئی تھیں، اور ان کے چچا ابو طالب، تو وہ اور پھر شیب ابی طالب میں یہ لوگ بند رہے تھے، بہت تکلیفیں انہوں نے گزاری تھیں۔ اور شروع کا جو حصہ تھا وہ بھی بہت زیادہ تشدد پر مبنی تھا، اور یعنی حضرت بلال، حضرت سمیہ کا واقعہ اس میں ہوا تھا، حضرت عمار یاسر کے والدین دونوں۔ تو یہ تینوں حصے جو ہیں بہت زیادہ ایک سختی کا وقت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بار بار تسلی کی آیات اس میں آئی ہیں۔ اس میں بھی ایک تو حضرت موسیٰ کے حالات کے ذریعے تسلی دی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے، اور اس میں اپنا بھی بہت بڑے بڑے سبق ہیں اس قصے میں جو حضرت موسیٰ کا یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا، نہیں ہم نے نازل کیا، علیک القرآن، علیک تم پر، القرآن یہ قرآن، لتشقی شق ہو جانا، جیسے پہاڑ شق ہو گیا، پتھر شق ہو گیا، مشقت اس سے نکلا ہے، تو کہ تم ایک مشقت میں پڑ جاؤ، تم ایک سختی میں پڑ جاؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور طٰہٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام ہے، کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ ایک مشقت میں پڑ جائیں، اور یہ ہر قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے لیے بھی ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ اکثر قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو، یعنی جو بہت متقی لوگ ہیں، ان کو تو اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ خود ڈرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ لیول ہم کیسے اچیو کریں گے۔ اور جو ہم جیسے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ہم بہت آسانی سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اور لوگوں کی غلطیاں ایک دم سے بڑی بڑی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ حال ہے لوگوں کا تو یہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ یعنی انسان کو وہ اپنی ذمہ داری بہت بڑی لگنے لگتی ہے کہ میں تو نہیں سمجھا سکتا لوگوں کو، یا میں ابھی تک تو خود بھی نہیں سمجھا ہوں تو میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ مشقت کے لیے نہیں ہے۔ اور اس سے جو سب سے بڑی بات سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دین کا راستہ آسان ہے۔ جو راستے میں آپ کو ایک دم سے مشکل بات کوئی بتائے، ایک سلیکشن آپ کے لیے مشکل کی وہ کرے، اور وہ کہے کہ جی یہ اس لیے کہ یہ دین ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ ہمیں آسانی دینے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الا سوائے تذکرتن، یہ تو ایک ذکر ہے، یہ تو ایک تذکرہ ہے، یہ تو ایک یاد ہے، لمن یخشا، اس کے لیے جو خشیت کرتا ہے، جو ڈرتا ہے۔ اور خشیت جو ہے، خشوع کا لغوی مطلب کیا ہے؟
خشوع و خضوع ہم کہتے ہیں نا نماز میں کریں، تو خشوع کیا ہے؟ خوف نہیں، ڈرنا ایک تو ہے خضوع، خشوع و خضوع ہم کہتے ہیں نا. خضع جو ہے وہ ہے دب جانا ہاں، اور خشیت جو ہے وہ خوف، اس کا خوف سے تعلق ہے، ڈرانے سے. تو ہم نے یہ تو ایک یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. کس چیز سے ڈرتا ہے؟ یاد دہانی. یہ قرآن سب سے زیادہ کس چیز کی یاد ہمیں دلاتا ہے؟ اسپیشلی جو حصہ اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں، آخرت کی یاد ہے کہ رزلٹ کی ایک یاد دہانی ہے. یہ تنزیلاً یہ نازل کیا ہوا ہے ممن اس کی طرف سے جو خلق الارض والسماوات جس نے بنایا ہے زمین کو اور آسمانوں کو، العلا جو اونچے ہیں، الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش استوى جو عرش پر قائم ہے، اپنے تخت پر یا عرش پر قائم ہے. عرش جو ہے ویسے تو عروش چھتری کو کہتے ہیں، اور عرش جو ہے یہ ہم اردو میں آسمان کو کہتے ہیں، عربی میں بھی آسمان کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کا عرش جو ہے وہ قرآن کے اسرار میں سے ہے. اس میں زیادہ جیسے کرسی، مطلب اس میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کرسی کے اندر یہ ہے اور اس کا یہ سائز ہے اور وہ کائنات کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان باتوں میں مطلب تفسیروں میں بہت باتیں لکھی ہوئی ہیں جو لوگوں نے اپنے اندازے کے مطابق لکھی ہیں. تو رحمان جو ہے وہ اپنے عرش پر قائم ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، یہ ایک نئی بات ہے یہاں پہ. اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اور پھر تحت الثری ایک اور لیول بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو ہماری جو زمین ہے، جو سرفیس ہے جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کے نیچے، اس کے فوراً نیچے کیا ہے؟ پانی ہے نا، پانی ہے. ہم کنویں کھودتے ہیں، بور کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، تو اس کے نیچے یقیناً ایک کیچڑ جیسی مٹی ہوگی. وہ پانی بھی ایک بہت لیول تک ہے، پھر اس کے نیچے کوئی گیلی مٹی ہوگی، پھر اس کے نیچے بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی فزیکل جو آپ اس کا مطلب لیں اوپر سے، یعنی اللہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، سب کچھ اس کے لیے ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے. لیکن فزیکل بھی مطلب کہ یہ ساری جو آپ کو یہ لیئرز، جو کریشن کی لیئرز ہمیں نظر آتی ہیں، شاید اس سے بہت زیادہ ہوں، لیکن جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ اس کے لیے ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے. وَإِن تَجْهَرْ، اور اگر تو جہر سے کہے، جیم ہے رے، جہر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ امام جہر سے پڑھ رہے ہیں، اونچا پڑھ. بعض نمازوں میں امام تلاوت اونچی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جہری ہے، یہ رکعت جہری ہوگی، اور اس کے رکعت خفی بھی ہوتی ہے جب وہ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف ان کے اللہ اکبر پہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو جہر جو ہے وہ اونچا بولنا، اونچا پکارنا، بالقول بات میں. فإنہ پس بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، السر چھپی ہوئی بات کو، وأخفی اور بہت ہی خفیہ بات کو بھی. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ بھی ایک تسلی کی آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونچا بولیں، آپ اپنے دل میں بولیں، آپ سرگوشی کریں، آپ چھپ کے دعا کریں، اللہ سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اس کے ہیں. اب اسماء الحسنی جو ہیں یہ ہمارے لیے وہ 99 نام ہیں جو ہم ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کے آگے پیچھے بھی وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تو میں نے کور کر دیا ہے، تو وہ ہم ہر دعا میں بھی بولتے ہیں. یہ نام جو ہیں، کسی کو پتہ ہے اسماء الحسنی کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن سے آئے ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے مختلف جگہوں پہ کہ عزیز اور قیوم اور حی اور جبار اور متکبر اور یہ سارے نام جو ہیں یہ قرآن سے نکالے گئے ہیں، اور بڑے عالم اور پڑھے لکھے لوگوں نے یہ قرآن سے اخذ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے یہ نام قرآن میں استعمال کیے ہیں.
باسط ہے اور جلیل ہے اور سارے بہت زبردست نام ہیں سارے. لیکن کیا صرف یہی اللہ کے نام ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اللہ کی یہی خصوصیات اور یہی خاصیات ہیں جو ہمیں اسماء الحسنی میں ہم جو بولتے ہیں، مطلب بس اللہ وہی ہے؟ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. ہاں، ہمیں اسماء الحسنی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نام رنگ، اپنے مختلف خوبیاں اور اپنی جو اس کی صفات ہیں اس کے مطابق اس نے نام قرآن میں استعمال کیے ہیں. تو یہ اسماء الحسنی یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہر اچھا نام جو آپ پکارتے ہیں، ہر ایک اچھی امید رکھتے ہوئے، جو ایک بہترین گمان رکھتے ہوئے آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے لیے سارے اچھے نام ہیں. یہ وہ اسماء الحسنی نہیں ہے جو ہم وظیفوں کی کتابوں میں 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر، اذ رأى نارا، جب اس نے دیکھا آگ کو. اب یہ حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے جو تورات سے بھی ہمیں پتہ ہے، اور قرآن میں جو جس تسلسل سے واقعات آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا، اور وہ بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم 8 سال میرے ہاں بکریاں چراؤ گے. یہ واقعہ ہے پورے کا پورا. تو اور اگر تم اس پہ مزید 2 سال کر دو تو یہ 10 سال ہو جائیں گے. اور انہوں نے پھر وہاں 10 سال ان کے ہاں رکے، وہ ان کے ہاں، اور پھر یہ اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر گئے تھے. تو یہ وہ واپسی کا سفر ہے جو انہوں نے وہاں سے اختیار کیا تھا. حضرت شعیب کے پاس یہ گئے ہیں، شاید فلسطین میں، شاید جارڈن میں، اور وہاں سے اب یہ واپس جا رہے ہیں مصر اپنی بیوی کو، یا شاید بچے بھی ہوں ان کے ساتھ، یہ واپس جا رہے ہیں. اذ رأى نارا، جب اس نے دیکھا آگ کو، فقال لأہلہ، پس اس نے کہا اپنے گھر والوں کو. گھر والے اب ان کے ساتھ کوئی رشتہ دار ہیں، مے بی ان کی وائف ہوں گی، ہو سکتا ہے ان کے بچے ہوں، ان کے ساتھ کوئی لوگ ہیں ان کی فیملی کے. امکثوا، تم ٹھہر جاؤ. انی، بے شک میں نے، آنست نارا، میں نے دیکھی ہے ایک آگ، لعلی، شاید کہ میں، آتیکم، لے آؤں تمہارے لیے، منہا، اس میں سے، بقبس، ایک شعلہ یا چنگاری، او اجدو، یا میں پالوں، علی النار، اس آگ پر، ہدن، ایک ہدایت یا ایک ڈائریکشن یا راستہ. تو یعنی کہ حضرت موسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور رات کا وقت ہے، ان کو اندھیرے میں آگ نظر آئی ہوگی نا. پھر یہ ہے کہ شاید وہاں بہت سردی ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آگ نظر آئی ہے اور میں اس میں سے ایک شعلہ یا ایک چنگاری لے آتا ہوں کہ ہم یہاں اپنے لیے آگ جلا لیں. یا پھر یہ بھی ہے کہ شاید رات ہے اور گھر والے بھی ہیں ساتھ، پریشانی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مجھے کوئی ہیلپ مل جائے، کوئی مجھے راستہ بتا دے یا کوئی مجھے ایک ڈائریکشن بتا دے. تو یہ ایک سچویشن اس طرح کی ہے کہ وہاں سے انہوں نے وہ آگ دیکھی ہے. فلما، پس جب، آتاہا، وہ وہاں آئے، وہ وہاں پہنچے، نو دیا، ندا آئی، ایک آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع، پس اتار دو، نعلیک، اپنے جوتے، اپنی جوتیاں اتار دو، انکا، بے شک تم، بالواد المقدس، ایک پاک میدان میں ہو، توا کے پاک میدان، میدان توا ابھی بھی ہے. اور جہاں پہ انہوں نے وہ آگ دیکھی تھی، اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ وہ ایک پودا تھا، وہ ایک درخت تھا جس کے اوپر انہوں نے ایک آگ دیکھی تھی. اور اس درخت کی، یعنی اب یہ اردن میں یا میرے خیال میں فلسطین یا کہیں پر وہ چٹانیں موجود ہیں جس میں ایسے لگتا ہے جیسے پتوں کے، جیسے بلاک پرنٹ ہوتا ہے اس پہ بالکل کالے رنگ کے پتوں کے جیسے بلاک پرنٹس ہوئے ہیں، کہ یہ اس آگ کا سایہ ہے یا جو بھی ہے جو اس پتھر پہ پڑ گیا. ابھی تک وہ پتھر وہاں ہیں اور لوگ جا کے دیکھتے ہیں اسے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تھی. ابھی تک یہ نبی نہیں تھے،
یہ تو ایک وہ تھے، ایک نوجوان تھے جو فرعون کے گھر میں جن کی پرورش ہوئی، اور وہاں پہ یہ کافی فرعون کے دوست بھی بن گئے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے قتل کیا، اور وہاں سے یہ بھاگے تھے چھوڑ کے مصر، اور یہ گئے ہیں کنعان گئے تھے یا کہاں گئے تھے، لیکن اینی وے جو پریزنٹ ڈے فلسطین جارڈن کی سائڈ ہے، یہ ادھر بھاگے تھے، اور وہاں پہ حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ پہچان گئے کیونکہ وہ خود نبی تھے، تو وہ پہچان گئے تھے کہ یہ نبی بنے گا، ان کو اندازہ تھا، اور انہوں نے اپنی بچی کی شادی ان سے کی۔ اب جب یہ واپس جا رہے ہیں تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا کہ وہاں پہ ان کو وحی آئی ہے، اور ان کو کلیم اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ نے خطاب کیا ہے ان کے ساتھ، یہ کسی فرشتے کی یا کسی سائن کی وساطت سے یہ نہیں ہوا ہے، کوئی سبب نہیں تھا بیچ میں، ڈائریکٹ بات ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی ایک بہت مزیدار انٹرپریٹیشن ان آیات کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم یہاں رکو، میں تمہارے لیے ایک کام کرتا ہوں، تم لوگ یہاں رکو، میں تمہارے لیے ایک شعلہ لاتا ہوں، ایک چنگاری لاتا ہوں، وہ دیکھو وہاں پہ آگ ہے، اچھا میں تمہارے لیے راستہ پوچھتا ہوں۔ تو یعنی وہ اپنے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی اہم کام کر رہے ہیں، اور جب وہ وہاں گئے ہیں تو ان کی ملاقات وہاں پہ اللہ سے ہوئی ہے۔ یعنی کہ دوسروں کی خدمت کرنے کی یہ آیات قرآن میں تو اس طرح دی ہوئی ہیں، لیکن جو تورات میں ہیں یا ہو سکتا ہے بائبل میں بھی ہوں، ان کی انٹرپریٹیشن ایسے دی جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے اور مشقت کر رہے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، اور وہاں پہ ان کو اتنا بڑا ایک انعام ملا کہ اللہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ایک اچھا، دوسرا جو یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے جوتے اتار لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ انہیں کہہ رہا ہے ایک پاک جگہ ہے، ہاں، تو جو سفر کی گرد اور خاک تم اپنے جوتوں پر لے کر آئے ہو، یہ اتار کے تم یہاں ایک مقدس جگہ میں اللہ نے انہیں داخل کیا، ایک مقدس، ہاں، اور یہ رسپیکٹ کا سائن ہے کہ آپ عزت جس کو دیتے ہیں، جیسے مسجد میں جا رہے ہیں، کسی اور پاک جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جوتے اتار لیتے ہیں۔ وَأَنَا، اور میں، اخترتُکَ، میں نے تمہیں پسند کیا، فَاسْتَمِعْ، پس تم کان لگا کر سنو، لما یوحا، اس کی طرف جو وحی کی جائے۔ اب اس وقت یعنی ان کا حضرت موسیٰ کا جو بھی حال ہوا ہوگا، کیونکہ وہ ایک انسان تھے، تو یعنی آپ ان کی حالت کے بارے میں سوچیں، اور ان کا فیتھ تو تھا، ان کو پتا تو تھا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل تھے، وہ جو تھے اپنے فرعونی جو تھے وہ قبطی تھے، اور یہ بنی اسرائیل تھے، اور یہ بتوں کی اور یا فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو ان کو یہ پتا تھا کہ کوئی ایک اللہ ہے، اور اس اللہ سے اب یہ ڈائریکٹلی خود بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پسند کیا، کان لگا کر سنو جو بھی وحی کی جائے، اننی، بے شک میں، ان اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انا، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، میری غلامی کرو۔ جو لا الہ الا انا فاعبدنی، یہی اللہ تعالیٰ نے شاید 1,24,000 پیغمبروں کو یہی سکھایا ہے۔ پہلی بات توحید ہے، اور دوسری اللہ کے سامنے اپنی رضا کو چھوڑ دینا، سرنڈر کر دینا، ٹھیک ہے، عبد جو ہے وہ یہی اسی مطلب ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے۔ بالکل شروع میں اللہ نے ان کو یہ باتیں بتائیں۔ ان الساعۃ، بے شک وہ لمحہ، وہ قیامت، آتیتن، وہ آنے والی ہے، اکادو، میں چاہتا ہوں، اخفیہا، میں اسے چھپا کے رکھوں، پوشیدہ رکھوں، لتجزا، تاکہ جزا دیا جائے، کل نفس، ہر شخص، بما تسعی، اس کے مطابق جو وہ کوشش کرے، فلا یصدنک، پس تجھے روک نہ دے، عنہا، اس سے جو من لا یؤمن، جو ایمان نہیں رکھتا، بہا، اس قیامت پر، واتبع،
اور وہ پیچھے پڑا ہوا ہو اپنی خواہش کے فتردہ تو وہ ردی ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ اب آیت نمبر 16 یعنی کہ آیت نمبر 13 سے لے کے 16 تک، بلکہ آیت نمبر 12 سے لے کے 16 تک قرآن میں بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ایک انسان سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں ہاں جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سنیں. ویسے پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ایک بات کر رہا ہے. یہ ایک امتیاز ہے اس سورت کا کہ اس میں ایک ایسا ڈائلاگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے ایک بندے کو کہا، اپنے ایک پیغمبر کو کہا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نے تمہیں پسند کیا، پس کان لگا کر سنو جو وحی کی جائے. میں تمہارا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. نماز کا مین مقصد جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. اس کے بعد اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ قیامت تو آنے والی ہے لیکن میں اسے پوشیدہ رکھتا ہوں تاکہ ہر جان اس چیز کا بدلہ پالے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے. یعنی کہ پہلے سے رزلٹ نہیں بتانا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ثوابدید پہ یہ چیز چھوڑی ہے کہ آپ کے لیے ایک رزلٹ تیار ہے، آپ اس کے لیے اس دنیا میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. سعی کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کوشش. اس کے بعد اللہ نے ایک وارننگ دی ہے کہ تجھے اس سے یعنی کہ تجھے اس ایمان سے یا اس بھلائی سے وہ روک نہ دے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہے. یعنی کہ جو اپنی خواہش کا اتباع کرتا ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ ہلاک ہوتا ہے اور وہ ردی ہوتا ہے. بڑی سخت بات ہے یہ، بڑی سخت بات. ٹھیک ہے، مطلب کہ خواہش بھی تو اللہ نے ہی بنائی ہے نا، جبلتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، شہوات بھی اللہ نے بنائی ہیں، ان کے بھی اپنے مقاصد ہیں. تو آخر اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پر اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا ہے. یعنی کہ اپنی ایک خواہش پوری کرنا یا اپنی ایک شہوت کے پیچھے جانا جائز طریقے سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کا بتایا گیا. لیکن جس نے آخرت کو بھلا دیا، جس نے ایک ایسا کام کیا جس کو دیکھ کے انسان یہ بولے کہ آخر ان کو نہیں پتا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے. ایسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھول گیا ہے کہ آپ کو اللہ سے بھی ملنا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، ہم کہتے ہیں نا ایسے. تو ان لوگوں کے بارے میں ایک وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ نے اب یہ پوری بات حضرت موسیٰ کو بتائی گئی ہے. پتہ نہیں اس میں کتنی دیر لگی ہوگی کہ ان کو یہ بات سمجھ بھی آ جائے. ٹھیک ہے، اللہ نے اب شروع میں اللہ نے ایک لیکچر دیا ہے، اس میں کوئی ایکشن کی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف ایک اس میں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تم میری وحی سنو، آیت نمبر 13 میں. ٹھیک ہے، پہلا حکم تھا کہ اپنے جوتے اتار دو. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ پہلا یہ حکم ہے. دوسرا حکم ہے میری وحی سنو. تیسرا حکم ہے فاعبدنی، میری عبادت کرو. چوتھا حکم ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. پھر ہے کہ ہر کسی کو اپنا وہ ہم نے قیامت کو خفیہ رکھا ہوا ہے. اچھا، پانچواں حکم ہے تجھے وہ لوگ میرے راستے سے نہ روک دیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. 5 احکامات اللہ نے دیے ہیں. ابھی اللہ انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نیت باندھو اور تم سجدہ کرو اور اب تمہیں ایکشن، بس سمجھا دیا ہے، احکامات دے دیے ہیں اللہ نے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ. اب یہ ایک دم سے عجیب سی بات لگتی ہے، ایسے اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو اب حضرت موسیٰ جو انہیں حضرت موسیٰ یقیناً پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی ہے، اب یہ ہوش میں آ گئے ہیں اور یہ باتیں بھی کر رہے ہیں اللہ سے. تو یہ کہہ رہے ہیں قالا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے. اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میرا عصا ہے. اتوکئ،
میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، جیسے ہم متکا کہتے ہیں نا، وہ میں اسے ایک ٹیک لگاتا ہوں، علیہا وَأَهُشَّ، اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا، اس کے ذریعے، علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے، وَلِيَ فِيهَا، اور میرے لیے اس میں، مآرب اخرى، بڑے بڑے فائدے ہیں، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ اب یہ جو ایک حضرت موسیٰ کا جواب ہے کہ ایک طرف سے اللہ بول رہا ہے، اور اب ان کو یقین آ گیا ہے کہ یہ اللہ ہی بول رہا ہے، یہ اور کوئی نہیں بول رہا۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور میں جو ہوں تو اب تم اپنے جوتے اتار دو۔ انہوں نے جوتے فوراً اتار دیے ہوں گے، اور میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور وہ تم سنو جو میں تمہیں وحی کرتا ہوں، اور میرے بندے بن جاؤ اور نماز قائم کرو۔ اللہ نے اچھی طرح انہیں ایک لیکچر دے دیا۔ پھر اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ، اب چونکہ اللہ نے اتنا بڑا ایک لیکچر دیا تو یہ اپنی سٹک کے بارے میں اللہ کو ایک پورا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ یہ تو میری سٹک ہے یا اللہ، یہ میرا عصا ہے، اور میں تو میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، اور میں اسے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور اس میں اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ یعنی یہ اس کی امپورٹنس اللہ کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسی سٹک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قال القھا یا موسیٰ، اسے پھینک دے، اسے ڈال دے اے موسیٰ۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت بڑا لیسن ہے جو ابھی میں آپ سے پوچھوں گی، غور سے سنیں آپ، کہ اللہ نے ان کو ایک لیکچر دیا ہے، اس میں شریعت کے احکامات دیے ہیں، پھر اللہ نے ان سے پوچھا ہے کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ سٹک ہے اور اس سے میں یہ کام لیتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ سٹک ہے یا اللہ، اس میں بڑے کام ہیں میرے۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈال دو، یہ پھینک دو، اور انہوں نے ڈالا ہوگا، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، پس وہ ایسا ہو گیا جیسے ایک سانپ تسعى، دوڑتا ہوا۔ تو اللہ نے انہیں کہا کہ اپنی یہ سٹک تم ڈال دو، اور انہوں نے ڈال دی، اور وہ ایسے ایک زندہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال، اللہ نے کہا، خذها، اسے پکڑ لے، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، سنعیدها، سا ان قریب، نو ہم، عیدها لوٹا دیں گے اس کو، سیرتها اس کی حالت پر، الاولی پہلے والی، یعنی ہم اسے جلدی سے ابھی پھر سے سٹک بنا دیں گے، اسے ڈرو نہیں، اس سانپ کو پکڑ لو۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت ہی یعنی کہ ایک گہرا سبق ہے، جو مطلب ہمیں ایک سبق سمجھ آیا ہے، پتہ نہیں اس میں تو ہزاروں سبق ہوں گے، لیکن اللہ نے جب پوری شریعت انہیں سکھا دی تو ایک ڈیمانڈ ان سے کی کہ یہ جس ڈنڈے کی آپ بہت تعریفیں کر رہے ہیں یہ پھینک دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، وہ اس کی ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے، مکمل مجھ پہ بھروسہ کرو، اگر تم کسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو تو اسے پھینک دو، تمہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جو سمجھ رہے ہو ایک چیز کو، ہو سکتا ہے یہ وہ نہ ہو۔ جب تم شریعت سیکھ لیتے ہو، جب تم اللہ کا راستہ پکڑ لیتے ہو، تو جو تمہارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اور دائیں ہاتھ کہا گیا ہے، یعنی کہ دائیں ہاتھ میں انسان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہم لکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور سیتے پروتے ہیں، اکثر رائٹ ہینڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا، اور رائٹ ہینڈ کا مطلب بھی یہ بچہ میرا تو دایاں ہاتھ ہے، ہی از مائی رائٹ ہینڈ، لوگ ایسے کہتے ہیں نا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جب تم ایمان لے آئے ہو اور تم نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لی ہے، تمہیں اللہ کی ذات کا اندازہ ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں یہ تم ذرا پھینک کے دیکھو اللہ پہ تم بھروسہ کر کے دیکھو۔ تو وہ ایک معجزہ اللہ نے ان کو دکھایا کہ وہ گرا اور وہ سانپ بن گیا، اور پھر ڈر بھی گئے ہوں گے یہ، تو ان کو کہا کہ اسی سانپ کو تم پکڑ لو، تم نہ ڈرو، اور یہ واپس اپنی پہلی حالت پہ چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کی جو کیونکہ یہ تو سچے واقعات ہیں، یہ کوئی حکایت یا کوئی مثال نہیں ہے، اب یہ سچا واقعہ ہے، تو اس میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا سمجھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، وَضْمُمْ يَدَكَ، اور ضم کر لے، ملا لے اپنا ہاتھ، عِلَى جَنَاحِكَ اپنی بغل میں، تخرج بیضاء، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء بالکل سفید، من غیر سوء بغیر کسی عیب کے، آیتن اخرى یہ دوسری نشانی ہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے خود اللہ سے کہا کہ کیسے مردے زندہ ہوں گے یا اللہ، مجھے آپ کر کے دکھائیں، خود کہہ رہے تھے وہ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے۔
پھر حضرت زکریا نے کہا کہ کیسے میرے پاس بیٹا ہوگا یا اللہ، مجھے ایک نشانی چاہیے. تو یہ پیغمبر خود ڈیمانڈ، یہ نہیں کہ ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن وہ اللہ سے ان کی جو اٹیچمنٹ تھی، جو ان کا تعلق تھا، وہ خود ہی کہتے تھے کہ نہیں یا اللہ آپ ہمیں دکھائیں، آپ ہمیں سمجھائیں یہ کیسے ہوگا. یہاں پہ حضرت موسیٰ چونکہ یقیناً اس وقت شوق کی حالت میں ہوں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی نشانیاں دکھائی ہیں کہ اسے یقین آ جائے کہ یہ بہت اونچی ذات کی طرف سے یہ کام ہو رہے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں ایک چیز کی فزیکل حالت بدل گئی، یعنی کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ما فوق الفطرت، سپر نیچرل، جس کو دیکھ کے انسان ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ سٹک جو تھی وہ سام بن گیا اور ان کا ہاتھ جو تھا وہ بالکل سورج کی طرح چمکتا ہوا ان کی اپنی بغل میں سے نکلا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے لِنُرِيَكَ، تاکہ ہم تجھے دکھائیں من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. یعنی یہ جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں یہ کوئی بڑی نشانیاں نہیں ہیں، ابھی تو ہم آپ کو بڑی